چندانہ صاحبہ، اس بیان کو، بشرا بی بی کے اس بیان کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ پھر اور بھی بہت سوالات ہیں، خاص طور پہ 24 نومبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی ہیں، لیکن چونکہ آج اس بات پر حکومتی وزراء نے، بڑے بڑے حکومتی عہدیداران نے بات کی ہے، سو واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ السلام علیکم جی، شکریہ علی حیدر صاحب شو بھی بلانے کا۔ دیکھیں، جتنا مجھے پتا ہے، میں پارلیمنٹری پارٹی کا حصہ ہوں، اور پارلیمنٹری پارٹی پہ ہمیں کوئی اس پہ نہ رائے پوچھی گئی ہے نہ مانگی گئی ہے۔ میری پرزمپشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ پارلیمانی پارٹی میں خان کی طرف سے ہمیں کوئی آرڈر نہیں آیا، تو ان کا ایک ذاتی رائے ہے کہ ان کے ساتھ جنرل باجوہ کی کیا رویہ تھا۔ لیکن دیکھیں، خان صاحب کی وہ اہلیہ ہیں، علیمہ خان صاحبہ ان کی بہن، ذاتی فوج ان کے ساتھ جو بھی کرے جنرل باجوہ کے لوگ یا یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن جو ایک پارٹی لیول پہ ہے پوائنٹ آف ویو، وہ تو یا عمر ایوب صاحب دیں گے، یا سلمان راجہ صاحب دیں گے، یا آپ کو گوہر صاحب دیں گے، یا زرتاج دے گی، جو لوگ پوزیشن ہولڈرز ہیں۔ تو کیونکہ اب تک کسی بھی پوزیشن ہولڈر نے، یا علی امین سی ایم ہے، کسی نے اس پہ وہ اپنی نئی نہ انہوں نے کہا کہ ہمیں خان صاحب کی انسٹرکشنز تھیں، تو اس لیے یہ ان کی اپنی پرسنل لاس تو ہو سکتی ہے۔ تو کیا بشرا بی بی کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا؟ بیکاز شی ہرسیلف از ناٹ اے پوزیشن ہولڈر، تو وہ بھی نہیں ہے پارٹی میں، کیا ان کو اتنا بڑا جس میں سفارتی تعلقات بھی شامل ہوں، ان کو ایسا بیان دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، جہاں تک سفارتی تعلقات کی بات ہے، وہ تو ماشاءاللہ ہمارے راک باٹم پہ نینی کیس ہے، نہ ہمیں سعودی لون ہمیں رول اوور کر کے دے رہا ہے، نہ چائنا کر کے دے رہا ہے، نہ یو اے ای کر کے دے رہا ہے، تو وہ تو ماشاءاللہ برا حال ہے۔ اب ان کا جو کہنا تھا کل ان کے بیان میں کہ جی میرے حجاب پہ یا میرے پردے پہ جنرل باجوہ کو آبجیکشن تھا یا کسی اور کو آبجیکشن تھا، یہ بات تو میں نے آج سے سال پہلے کہی تھی کہ جو اصلی چیز تھی، جو اصلی ایشو جو مجھے پتا ہے، جو میرے پاس ثبوت کے ساتھ مجھے پتا ہے، کہ خان صاحب نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ UN میں بول دیا تھا، اور اس پہ بہت لوگ ناراض ہو گئے تھے، لیکن وہ پرائم منسٹر تھے پاکستان کے، تو ان کی بات پہ تو ناراضگی سمجھ آتی ہے۔ اب اس کے علاوہ اگر کچھ ہوا ہے جو ذاتی لیول پہ ہوا ہے، نہیں، اپنے لوگوں سے کوئی ناراض ہوا تھا چندانہ صاحب؟ اپنے لوگوں سے میں سے کوئی ناراض ہوا تھا؟ اپنے لوگوں میں سے کوئی ناراض ہو گیا تھا کہ خان نے لا الہ الا اللہ کیوں بول دیا؟ نہیں، یہ جو ایک انٹرنیشنل ہے نا اسٹیبلشمنٹ ہم اسے کہتے ہیں، ان کو اس بات سے بہت مسئلہ تھا کہ عمران خان نے یہ کیوں کہا۔ تو یہاں تک تو مجھے پتا ہے کہ عمران خان کو اسلامسٹ وہ دیکھتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کہنا doesn't make you an Islamist, it simply makes you a Muslim۔ اب دوسری بات جو انہوں نے کل کہی ہے کہ وہ مدینہ جانے پہ اور جوتے مطلب اتار کے مدینہ جانے پہ یا ان کے پردے پہ آبجیکشن ہوئی ہے، اور جنرل باجوہ کہہ رہے کہ میں نے نہیں کی۔ اب دیکھیں، اس میں اتنی ساری باتیں ہیں نا، گند ہے بیچ میں جو کھل سکتے ہیں، تو ادھر میں جانے ہی نہیں چاہتی، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہے جو اب جھوٹ ہو گئی ہیں۔ اب تو ڈونلڈ لو کی بھی جان نکلی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے کہ ہاں میں کمپلیسٹ تھا، لیکن اب مجھے بچاؤ کسی طریقے سے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی گورنمنٹ آ رہی ہے، تو اب تو جو اینٹی ٹرمپ تھا اور پرو بائیڈن تھا، ان کے بھی احتساب بہت سارے ہونے ہیں۔ سو آئی تھنک میکسیمم جو اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جو خاتون 1 سال جیل میں بے گناہ رہی ہے، یہ ان کی اپنی فرسٹریشن ہے، جو باتیں بتا رہی ہیں، جو ان کی نالج میں ہیں اور وہ لوگوں سے شیئر کر رہی ہیں۔ بٹ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کا موقف ہے، جب تک پارلیمانی پارٹی میں ہمارے پاس ان بلیک اینڈ وائٹ نہیں آئے گا، میں یہ نہیں کہہ سکتی۔ یہ باتیں بشرا بی بی فرسٹریشن میں کر رہی ہیں آ کے؟ دیکھیں، وہ جس سے گزری ہیں 1 سال سے، وہ نہ حق قید میں تھی، بے گناہ کی، صرف عمران خان کی بیوی ہے، تو ان چیزوں سے کس کو مطلب فرسٹریشن نہیں ہوگی؟ انسان ہے نا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو کچھ انہوں نے کہا ہے فرسٹریشن میں ہی کہا ہے چندانہ صاحبہ، تو وہ آپ کو لگتا ہے وہ ٹھیک کہا ہے انہوں نے؟ دیکھیں، انہوں نے یہ کہا کہ ان کے کچھ جاننے والے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ جنرل باجوہ نے یہ کہا ہے، ٹھیک، تو یہ ہیرسے میں آ گئی ہے کہ باجوہ کے جاننے والے نے ان کو بتایا، پھر انہوں نے آ کے ٹی وی پہ بتایا ہے۔ تو ابھی تو ان سب کو کراس ایگزامن کرنا پڑے گا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، بٹ اتنی بڑی بات ٹی وی پہ کوئی کہہ دے اس میں نا اس میں کوئی نہ کوئی صداقت تو ہوگی نا اس میں۔ اچھا، اوکے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کچھ نہ کچھ تو سبسٹنس اس میں ہوگا۔ شہناز صاحبہ، اس میں نا ایک پوری کانسپیریسی نظر آتی ہے۔ کیسے؟ وہی کہہ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب کو کالز آنا شروع ہوئی کہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو، ہم یہاں پہ شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، اور پھر اس کے بعد تحریک انصاف کے بانی کے خلاف یہودی ایجنٹ کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا۔ اچھا، جو چیز ویزیبل ہے ان میں سے اس کے 2 پورشنز ہیں، ایک جس کا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ باجوہ صاحب کو کال آئی نہیں آئی، یہ جملہ بولا گیا، کس کو اٹھا کے لے آئے ہو کہ نہیں لیا، یہ ہمیں نہیں پتا، لیکن ایک چیز کا ہمیں پتا ہے کہ عمران خان کو یہودی ایجنٹ تو کہا گیا، برملا کہا گیا، یہ تو ہو، یہ پروپیگنڈا تو ہوا۔ عمران خان کو کیا کہا گیا؟ یہودی ایجنٹ تو کہا گیا نا۔ عمران خان کیا کہا گیا؟ یہودی ایجنٹ، یہ تو کہا گیا، یہ تو کنفرم ہے نا۔
جی تو کیا یہ سب کچھ ہوا ہیر سے نہیں، یہ باقاعدہ کانسپریسی ہے جس کا ذکر بشرا بی بی کر رہی ہیں. Was this conspiracy hatched? Was the party aware of it at that time that he was being propagated as a Yehudi agent? I have absolutely no idea. جی مجھے تو اتنا پتا ہے، میں نے آپ ہی کی شو پہ ایک دفعہ کہ پہلی دفعہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ مجھے جس ایمبیسی میں اسلام آباد میں بلایا گیا تھا، مجھے تو اتنا کہا گیا تھا کہ جنرل باجوہ کو عمران خان نہیں پسند اور وہ چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب چلے جائیں، آپ اپنی سیاست بچائیں. آپ ہی کی شو پہ میں نے کہا تھا پہلی دفعہ. اور بلاول یا مریم آپ کسی ایک پارٹی میں چلی جائیں یا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہیں، ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں بات جنوری فیبری 2022 کی، تو میں تو اس کی چشمدید گواہ ہوں کہ امریکہ یا برائیڈن نے جو کیا اس کی تو میں گواہ ہوں، لیکن اس کے علاوہ کیا ہوا، کیسے ہوا، I have no knowledge of that. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شندانہ صاحبہ میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.